نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. علماء اکرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس 20واں سالانہ اجتماع پر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ میرے لیے آسانی عطا فرمائے. سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں میری ماں، آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار اللہ کا قرآن ہے. سامعین محترم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں موجود تھے تب جبریل امین قرآن پیغام لے کر آئے اور تب سے سیرت نبی کی ابتدا شروع ہوئی. بلکہ مکہ کے لوگ، بلکہ آپ کے خاندانی تعلق رکھنے والے آپ کے خلاف ہوئے. نعوذ باللہ آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. آپ نے ان کے دعووں کی پرواہ کیے بغیر قرآن پیغام سریعام سنایا. کبھی آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، تو کبھی آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. مختار کل نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، دعا اور پکار سننے والا نہیں. تمہارے معبود ایک مکھی نہیں منا سکتے، ایک کیا ایک ذرہ نہیں منا سکتے. وہی ہمارا خالق و مالک بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمارا مسجود معبود مشکل کشا ہے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے، میرے اور اس پوری دنیا کے خالق و مالک نے کے بانی سی بیان کی وجہ سے فرمایا، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا اور آپ کی سیرت اور آپ کی سیرت کا مقام زمین و اسمان پر قائم رہے گا. حضرت بندھائی صاحب کا شعر ہے، اکثر بولتے ہیں، صحابہ کو اتنی جنت کی تلاش نہیں تھی جتنی جنت کو خود صحابہ کی تلاش تھی. آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ کی. صحابہ کو اتنی جنت کی تلاش نہیں تھی جتنی جنت کو خود صحابہ کی تلاش تھی. سامعین محترم، اسی سیرت و کردار کو، سامعین محترم، اسی سیرت کے بیان کی وجہ سے صحابہ کے لوگ مخالف ہوئے. اسی سیرت کے بیان کی وجہ سے صحابہ کے لوگ مخالف ہوئے. اسی سیرت کے بیان کی وجہ سے میرے جد امجد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کے لوگ مخالف ہوئے. اسی سیرت کے بیان کی وجہ سے میرے گلشن شیخ القرآن، میرے گلشن شیخ القرآن کے طلباء کے لوگ مخالف ہوئے. اس سیرت کے بیان کی وجہ سے میرے والد شہید ناموس صحابہ مولانا مفتی امان اللہ خان شہید کے لوگ مخالف ہوئے. ان کو شہید کرنے کا اصلی مقصد یہ تھا کہ وہ عظمت صحابہ بیان کیا کرتے تھے اور اہل بیت سے پیار کیا کرتے تھے. جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. میں اس باپ کا بیٹا ہوں
جس نے صحابہ کے لیے جان دے دی مگر سودا نہ کیا. میں اس باپ کا بیٹا ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے صحابہ کے لیے جان دے دی مگر سودا نہ کیا. ان پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ گرائے گئے. دشمن نے سمجھا شاید یہ مٹ جائیں گے, مگر آج پر رونق شیخ گلشن شیخ القرآن باطل پرستوں کو بتا رہا ہے کہ عظمت صحابہ بیان کرنے والوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. پوری دنیا بھی مل جائے نا, عظمت صحابہ کو بیان کرنے والوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا. میں حضرت شاہ جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ دارالعلوم آئے تھے اور انہوں نے دعوت دی تھی میرے دادا جان کو بھی, مجھے بھی. آج ان کی طبیعت بہت خراب تھی, وہ پھر بھی آئے, آپ کی سرپرستی کی. تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں, رب العالمین ان کے لیے آسانی عطا فرمائے اور ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.